بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میرا نام ہے مس معصومہ اور آج میں آپ کے ساتھ شروع کرنے والی ہوں آفاق سن سیریز کی جماعت چہارم کی معاشرتی علوم کی کتاب۔ آج ہم اس کا پہلا سبق پڑھیں گے۔ باب اول ہے شہریت اور اس کا سبق نمبر 1 ہے شہریت اور انسانی حقوق۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ شہری، عالمی شہری اور ڈیجیٹل شہری کی تعریف کر سکیں اور ان میں فرق بیان کر سکیں۔ اس کے علاوہ انسانی حقوق کی تعریف کر سکیں، حقوق اور ذمہ داریوں میں فرق بیان کر سکیں۔ آئیے کچھ اہم الفاظ پڑھتے ہیں۔ شہری، ڈیجیٹل شہری، انسانی حقوق، ذمہ داریاں اور قوانین۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ شہری کسے کہتے ہیں؟ جیسے آپ بھی ایک شہری ہیں، میں بھی ایک شہری ہوں۔ شہری ہوتا کیا ہے؟ شہری ہونے کا مطلب ہے کسی خاص ملک کا باشندہ ہونا جہاں رہتے ہوئے اسے تمام سیاسی، سماجی اور معاشرتی حقوق حاصل ہوں۔ جیسا کہ ہم سب کہاں کے شہری ہیں؟ جی بالکل صحیح کہا، ہم سب پاکستانی شہری ہیں۔ اس کے علاوہ اب پڑھتے ہیں عالمی شہری کے بارے میں۔ ہر فرد کسی ملک کا شہری ہونے کے ساتھ ساتھ عالمی شہری بھی ہوتا ہے۔ جس طرح ہم نہ صرف پاکستان کے شہری ہیں، ہم عالمی شہری بھی ہیں۔ عالمی شہری وہ ہوتا ہے جو دنیا بھر کی برادری کا حصہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے ہم وطنوں کی بھلائی کے ساتھ ساتھ دنیا میں بسنے والے ہر شخص کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے۔ عالمی شہری کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ چلیے میں بتاتی ہوں۔ عالمی شہری کی ذمہ داریوں میں وہ دنیا میں مساوات اور امن کے فروغ کے لیے سرگرم رہتا ہے۔ رنگ، نسل، جنس، زبان اور ثقافت کے امتیاز کے بغیر سب کی بھلائی چاہتا ہے۔ ڈیجیٹل شہری کیا ہوتا ہے؟ مجھے پتہ ہے آپ سب بھی ڈیجیٹل شہری ہیں، جیسا کہ میں بھی ایک ڈیجیٹل شہری ہوں۔ ڈیجیٹل شہری ایسا شہری ہوتا ہے جو معاشرتی اور دوسری سرگرمیوں میں حصہ لینے کے علاوہ ڈیجیٹل میڈیا یا پلیٹ فارم کا استعمال کرتا ہے، جیسا کہ فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، ویب سائٹ۔ جو بھی یہ استعمال کرتا ہے اس کو ڈیجیٹل شہری کہتے ہیں۔ کسی بھی ڈیجیٹل شہری کی آن لائن سرگرمیاں اس کی اپنی ذات کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ آئیے اب انسانی حقوق کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب انسان برابر ہیں، ہم سب انسانوں کے کچھ حقوق بھی ہیں۔ جیسے تمام انسانوں کو زندگی، آزادی اور سلامتی کا حق حاصل ہے۔ کسی بھی شکل میں غلامی کی ممانعت ہے۔ ہر ایک کو آزادانہ نقل و حرکت کا حق بھی حاصل ہے۔ قانون کے سامنے بلا تفریق سب برابر ہیں۔ یہ حقوق اقوام متحدہ کے چارٹر میں بھی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کے تحفظ کا ایک ادارہ ہے جو 1945 یعنی 1945 میں قائم ہوا۔ اب حقوق کے ساتھ ساتھ ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ اچھا شہری ہونے کے لیے کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ کسی بھی کام کو صحیح طریقے سے انجام دینا ذمہ داری کہلاتا ہے۔ جیسے کہ ہماری ذمہ داریوں میں کیا شامل ہے؟ تھوڑا سا سوچئے اور بتائیے مجھے۔ شاباش! جیسا کہ ہم عوامی مقامات میں جاتے ہیں، پارکوں میں جاتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، سڑکوں، ان سب کی حفاظت کرنا، ان کو صاف رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ بجلی، گیس، پانی اور قدرتی وسائل کا احتیاط سے استعمال کرنا بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ اچھا شہری ہمیشہ قانون کا احترام بھی کرتا ہے اور اس کی پابندی بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اور سوچئے، بتائیے، سوچئے۔ میں بھی سوچ رہی ہوں آپ کے ساتھ ساتھ۔ بالکل صحیح، ووٹ ڈال کر جمہوری عمل میں حصہ لینا بھی ذمہ داری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ملک کے وفادار رہنا بھی ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔
ہمیں ہمیشہ اپنے شہر کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ سب سمجھ گئے نا؟ شاباش. آئیے اب مشق کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم خالی جگہ پر کریں گے. ایک عالمی شہری اپنے ملک کی ڈیش کے ساتھ ساتھ دنیا کے ہر فرد کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے. سوچئے اور بتائیے ہم نے ابھی کیا پڑھا تھا؟ برادری. بالکل صحیح. ایک عالمی شہری اپنے ملک کی برادری کے ساتھ ساتھ ہر فرد کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے. دوسرا کرتے ہیں، ایک عالمی شہری انسانی ڈیش کا تحفظ کرتا ہے. کس کا تحفظ کرتا ہے؟ انسانی حقوق کا تحفظ کرتا ہے. شاباش. اب باقی کی جو خالی جگہ ہیں وہ آپ سب خود سے کریں گے. ٹھیک ہے؟ شاباش. آئیے اب درست جملے کے سامنے ٹک اور غلط جملے کے سامنے آپ نے کراس کا نشان لگانا ہے. پڑھتے ہیں. شہری ہونے کا مطلب ہے کسی ملک کا رکن ہونا. بتائیے یہ ٹھیک ہے نا؟ بالکل صحیح. جی ہاں، یہ بالکل صحیح ہے. دوسرا، عالمی شہری صرف اپنے ملک کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے. اونچی بولیے، مجھے آواز نہیں آئی. بالکل صحیح. یہ غلط ہے کیونکہ عالمی شہری تو سب کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے. اب باقی کے جو رہ گئے ہیں 3 وہ آپ خود سے کریں گے، اور اگر آپ کو نہیں آ رہے آپ سبق دوبارہ پڑھیے اور پھر ان کا جواب دیجیے. اسی طرح اب آپ کے سامنے کچھ سوالات ہوں گے. آپ نے ان سوالات کو پڑھنا ہے، اپنے سبق کو دوبارہ پڑھیے اور ان کے جوابات تحریر کیجیے. اس کے علاوہ ایک اور کام آپ کر سکتے ہیں. آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک اچھا شہری کے عنوان سے چارٹ تیار کیجیے. اس پر کچھ اصول لکھیے اور کمرہ جماعت میں آویزہ کیجیے. ٹھیک ہے؟ شاباش. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.